إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ رب العزت نے اس امت کو باقی تمام امتوں پر فضیلت دی ہے۔ اور اللہ نے اس فضیلت کی ایک خاص وجہ بیان کی ہے۔ کنتم خیر امہ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ تم بہترین امت ہو، تم لوگ اگلے پچھلوں میں سب سے بہتر ہو، سب سے اچھے ہو۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ تم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام کرتے ہو اور ایمان والے ہو۔ یعنی ایمان لانے کے بعد امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ایک فریضہ ہے، اس کی ادائیگی کی وجہ سے اللہ نے اس امت کو تمام امتوں پر فضیلت دی ہے۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر سے یہ مراد ہے کہ نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا، اچھی باتوں کی اشاعت۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری باتیں ہی اچھی ہیں۔ نیکی کے کام کی طرف رغبت دلانا اور گناہ سے روکنا، یہ ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، جس کو عرف عام میں ہم دعوت التبلیغ کا نام دیتے ہیں۔ اور یہ ہم میں سے ہر ایک پر فرض ہے، ہر ایک پر۔ ہاں، اپنا اپنا دائرہ کار ہے۔ علماء، اہل علم، وہ اس میں زیادہ کردار ادا کرتے ہیں، ان کا کلیدی کردار یعنی کی رول ہے۔ لیکن ہر خاص و عام پر اپنے اپنے دائرے کے اندر نیکی کی بات کرنا اور گناہ کے حوالے سے دوسرے کو اس سے رکنے کی ترغیب دینا، تلقین کرنا، قائل کرنا، یہ بڑا اہم فریضہ ہے اور یہ ہر ایک پر ہے۔ اسی کی وجہ سے فضیلت ہے۔ بنی اسرائیل کو اللہ نے ہم سے پہلے تمام امتوں پر فضیلت دی۔ اللہ نے قرآن مجید میں اس کی بھی وجہ بیان کی۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ بنی اسرائیل کو سارے جہان پر فضیلت، تو انہوں نے جب نہی عن المنکر کا فریضہ چھوڑ دیا تو اللہ نے کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ، تو پھر اللہ نے ان پر لعنت کی۔ لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد، کہ اللہ نے داؤد علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کی زبانی بنی اسرائیل پر لعنت فرمائی۔ یعنی وہ جن کو فضیلت تھی، جب انہوں نے گناہ سے روکنا، برائی پر نکیر چھوڑ دی، دعوت و تبلیغ کا کام چھوڑ دیا، تو اللہ رب العالمین نے جن کو فضیلت دی تھی انہی پر لعنت کی۔ معلوم یہ ہوا کہ جب تک یہ فرض ہم ادا کرتے رہیں گے تو اللہ رب العزت نے ہمیں تمام اگلے پچھلے لوگوں سے بہتر قرار دیا ہے۔ بہترین کا خطاب، کنتم خیر امہ، تم بہترین امت ہو۔ اور ہم کب تک بہترین ہیں؟ جب تک تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، اس شرط کے ساتھ بہترین ہیں۔ اگر ہم یہ شرط پوری نہیں کر رہے تو پھر دیکھ لیجئے بنی اسرائیل کے متعلق اللہ نے کیا فرمایا۔ سو میرے بھائیوں،
یہ جو کچھ بھائیوں نے ریکارڈنگ کا مسجد والوں نے بندوبست کیا ہے، یہ بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے کہ ہم جو دین کی بات کرتے ہیں، جو پیغام دیتے ہیں اپنے خطبات میں، اپنے دروس میں، وہ اب جو الیکٹرانک میڈیا ہے اس ذریعے کو بھی دعوت و تبلیغ کے لیے استعمال کیا جائے۔ بہرحال اس میں آپ کے لیے نہیں تو میرے لیے بڑے خطرات ہیں، اور سب سے بڑا خطرہ جو ایک ریاکاری کا اندیشہ ہوتا ہے، اللہ رب العزت مجھے اس سے بچائے، اللہ شہرت کے فتنے سے بچائے، ریا کے فتنے سے بچائے۔ اس لیے میں نے کبھی خود نہیں کہا ان کو ریکارڈنگ کے لیے، اور میں نے یہ اللہ سے وعدہ کیا ہوا تھا کہ کبھی نہیں کہوں گا جب تک یہ خود شروع نہیں کریں گے۔ حالانکہ مجھے کئی میرے دوستوں نے کہا بھی کہ بھئی یہ ماڈرن دور ہے، ریکارڈنگ ہے، آپ مطلب اس کو یوز نہیں کرتے، الیکٹرانک میڈیا کو پڑھے لکھے آدمی ہیں۔ تو میں نے یہی سمجھا، کیونکہ مجھے اس بات سے سخت ڈر لگتا تھا کہ جو شہرت کا اور ریا کا فتنہ ہے یہ بہت بڑا فتنہ ہے، میری تو دعوت و تبلیغ تو پھر ساری رائیگاں چلی جائے گی۔ تو اس لیے میں نے اپنے آپ سے یہ وعدہ کیا تھا، مجھے یہاں 19 سال ہو گئے ہیں، پہلے بھی یہ کام شروع ہو سکتا تھا، میں نے کبھی نہیں کہا۔ بہت دفعہ بھائیوں نے کہا کل شروع کریں گے، 1 مہینے کے بعد شروع کریں گے، 2-3 سالوں سے پروگرام بن رہا تھا، تو آج اللہ کو منظور تھا۔ بہرحال اس ابتدائی درس میں میں اللہ رب العزت سے یہ التجا کرتا ہوں کہ اللہ دل آپ کی انگلیوں میں ہے، میرے دل کو شہرت اور ریا کے فتنے سے بچانا، اور اگر میں بچ گیا تو پھر یہ سارا سلسلہ دعوت و تبلیغ کا میرے کام آئے گا۔ یہ یہاں بیٹھنا، اس کی ریکارڈنگ ہونا، اس کا نیٹ پہ جانا، اس کا آگے جانا، لوگوں تک یہ پیغام پروپیگیٹ ہونا، آگے چلنا، یہ میرے لیے نفع کا باعث ہوگا۔ اور اگر میرے دل میں ریا کا فتنہ، شہرت کا فتنہ، کوئی اپنی بڑائی کا فتنہ آ گیا اور یہ خیال آ گیا، تو پھر دعوت و تبلیغ تو درکنار۔ اس پیغام سے لوگ تو فائدہ اٹھا لیں گے، یعنی جو چراغ میں نے جلایا ہے اس چراغ سے دوسرے کو روشنی مل جائے گی، میں اندھیرے کی گٹا ٹوپ اندھیرے میں چلا جاؤں گا۔ تو چراغ سے سب سے پہلے خود روشنی لینی چاہیے، اور وہ ممکن ہے فقط اللہ کی مدد سے۔ میں گناہ سے نہیں بچ سکتا جب تک مجھے میرا اللہ نہ بچائے، اور میں نیکی نہیں کر سکتا جب تک اللہ رب العزت مجھے توفیق نہ دیں۔ وما توفیقی الا باللہ، علیہ توکلت و الیہ انیب۔